السلام علیکم۔ رات کا وہ حصہ جس میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا کا سوال ہی ہو یا آخرت کا۔ وہ کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، گناہوں میں ڈوبا ہی کیوں نہ ہو میں اسے بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، اس کے ساتھ درگزر کر لوں گا۔ ڈیلی روٹین میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جن کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کون سے ہے وہ اسپیشل مومنٹ؟ تو سنیں، فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے اپنے اس بندے کو جو ان اسپیشل مومنٹ میں اس سے کوئی سوال کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تہجد وہ وقت ہے جب ہم اپنے کمپینین میں کسی کو نہیں چاہتے، ہم اپنے ساتھ کسی کو نہیں چاہتے۔ مدینہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، میرے ایک بھائی ہے، کہتے ہیں اگر رات کے اس پہر ہمیں کسی چیز کی ضرورت، ہمارے پاس وہ چیز نہ ہو، بے جھجک کسی کے بھی گھر میں اس وقت جا کر کچھ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس وقت پر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے اس وقت ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، تو جو ہم حج عمرہ پر جاتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مومنٹ ہے جس کو ہم سو کر یہاں پر گوا دیتے ہیں۔ مطلب مدینہ میں تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جب ہر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو سو کر گوا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مکہ میں، مدینہ میں لوگ عام طور پر اس وقت جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی تہجد، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس وقت کی قدر و قیمت کو جانیں، کیونکہ یہ رات کا وہ پہر ہے جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر جھولی بھر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک منفی جو ہوں گے وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے گا وہ اس کو لے رہے رہیں گے۔ اس سے پہلے وہ محسنین تھے، یعنی محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایکسلنس کے درجے کو اختیار کرتا ہے، جو صرف فرض پہ نہیں رہتا بلکہ نیکسٹ سٹیج پر بھی جاتا ہے۔ وہ فرائض کے علاوہ سنت کو، نوافل وغیرہ کو بھی اختیار کرتا ہے، اور وہ رات کو صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ اکثر حصہ جاگا کرتے ہیں، اور سحری کے ٹائم یعنی فجر کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو جنتیوں کی کوالٹیز پڑھنی ہے کہ جس چیز نے جنتیوں کو ڈفرینشیٹ کیا ہے، مومنوں کو ڈفرینشیٹ کیا ہے، کہ وہ رات کو سوتے نہیں تھے، وہ رات کو قیام کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ اور ہم لوگ امیجن کریں ہمارا کیا حال ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب میں جنتیوں کی خصوصیات پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتا، کیونکہ وہ رات کو سویا نہیں کرتے بلکہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور جب میں جہنمیوں کی کوالٹیز کو اسٹڈی کرتا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے، یعنی اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو دونوں میں نہیں پاتا۔ جب میں نے قرآن کھول کر دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو اس آیت میں پایا کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو گناہوں کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ نیکی کرتے تھے، کبھی وہ گناہ کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بناؤ جو کم از کم اوپر والی باؤنڈری کے نیک لوگوں میں شمار ہیں، ان کی باؤنڈری میں تو آ جائے کم از کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں، لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ۔ اگر تم سے ہو سکتا ہے، اگر تمہیں استطاعت ہے تو تم اٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو اور اس والی سعادت کو کبھی مس نہ کرو۔ یہ ہے فارمولا اللہ کے قرب کا، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا۔ تو ان پلوں کو پانے کی کوشش کرے۔ رسول سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا بہترین ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور سنی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ رات کا جو آخری پہر ہے وہ کتنا قیمتی ہے ہماری زندگی کا، اور ہم اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں صرف میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے کوئی دعا کروں میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔
چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت. کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور میں اسے معاف نہ کروں, تو ان وقتوں میں اٹھنے کی کوشش کرے, جلدی سوئے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان وقتوں کو گنوا نہ دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.